صحت ایجنڈے میں خاتون حضرات آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عمران شیروانی. خاتون حضرات ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر اظہر جدون صاحب ایبٹ آباد سے ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے صدر ہیں، اور اس کے علاوہ سرورت اعجاز قادری صاحب جو سنی تحریک کے سربراہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں اظہر جدون صاحب سے یہ سوال جو میں نے پوچھا تھا بریک پہ جانے سے پہلے، میں چاہوں گا کہ اس کا جواب یہ ہمیں ذرا کھل کے دیں. ہمارے ہاں میڈیکل پروفیشن میں جو لوگ ہیں، میڈیکل پریکٹیشنرز جو ہیں، ڈاکٹرز خاص طور پہ، ان کی امیدیں سیاسی جماعتوں سے ہیں کیا چاہتے ہیں ہم کہ سیاسی جماعتیں ہمارے لیے کیا کریں صحت کے حوالے سے؟ جی عمران، میں بات کروں؟ جی پلیز. جی بات یہ ہے سر کہ پہلے میں تھوڑا سا آپ نے کہا تھا نا کہ سماجیت اور سیاست کو آپ نے الگ بات کی تھی. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اور سماجیت ایک ہی چیز ہے. اچھا. صرف ہمارے ملک میں ان کو علیحدہ کیا گیا اور اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے. اچھا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی ہے اس کو پہلے سماجی ہونا ضروری ہے. بالکل بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جی بالکل. نمبر 2 بات یہ ہے سر کہ جی جیسے آپ نے کہا تو میرا مذہبی جماعتیں اور باقی وہ جماعتیں جو ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے، اور ہم یہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا را آپ یہ تو دیکھیں کہ اس وقت جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہ دو ویری امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک ہے آپ کی ہیلتھ اور دوسری آپ کی ایجوکیشن. جی. اور آپ دیکھیں آج تک ان 65 سالوں میں ہم نے ہر جماعت جو آئی یا فوجی حکومت آئی، انہوں نے کتنا ایک بجٹ ایلوکیٹ کیا ان دونوں چیزوں کے لیے، امپورٹنٹ چیزوں کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیلتھ کے لیے وہ کہتے ہیں 6% ہے، لیکن وہ 6% نہیں ہے، وہ 2.5% ہے. بالکل. اور آپ حیران ہوں گے کہ 0.6% بجٹ دیتے ہیں یہ ہیلتھ کو. اچھا. اور 0.6% سے بھی لگتا جو ہے وہ 0.2% ہے. اچھا. یہ باقی چیزوں میں خرچہ کرتے ہیں. اور یہ جو 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اس کے لیے ہماری حکومت اس قسم کے بجٹ دیتی ہے. تو کیا ان سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ مذہبی ہیں یا دوسری ہیں، کیا ان کو یہ نہیں چاہیے کہ جب بجٹ کا وقت آئے یا جب یہ آئے تو وہ باہر نکلیں اور جس طرح لا اینڈ آرڈر اور کرپشن کے اوپر یہ بات کرتے ہیں تو اس بجٹ کے اوپر بات کریں کہ جی یہ ہمیں ہیلتھ اور ہماری ایجوکیشن کے لیے کتنا ہی آپ بجٹ دیتے ہیں. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس چیز میں سیریس ہوں تو یہ حکومت وقت کے اوپر زور دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کا بجٹ زیادہ ہو، ہیلتھ میں آپ کا بجٹ زیادہ ہو، اس میں تو بہت ساری چیزوں آپ کور کر سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ایمونائزیشن ہو یا دوسرے ہو، یہ باہر کی قوتیں جو ہیں ہماری مدد کر رہی ہیں اور وہ ہمیں فنڈ دے رہی ہیں اس کے لیے. ہم اپنے بجٹ میں سے ہم فضول بجٹ ادھر ادھر لگاتے ہیں، کسی سپورٹ پروگرام میں لگاتے ہیں تو کسی اس پروگرام میں لگاتے ہیں. تو یہی بجٹ جو ہے ہماری ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کیوں نہیں آ سکتا؟ صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ان کی کوتاہی ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر انہوں نے زور نہیں دیا اور انہوں نے اس چیز کے اوپر بحث بھی نہیں کی اور اس چیز کو آگے نہیں. ایک جو سوال بڑا خاص طور پہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہے. ہیلتھ کیئر میں ایک بہت بڑا ایشو ہے نرسنگ. اور ہمارے یہاں جس طرح نرسنگ کو یا پیرامیڈیکل سٹاف کو، اور پیرامیڈیکل سٹاف میں صرف ہاسپٹلائزیشن والا سٹاف نہیں بلکہ ہمارے یہاں جو لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام ہے وہ بھی، اور جو ایمونائزیشن کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ سب، ان سب کے حوالے سے ایک پوری جو ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے کہ صاحب یہ عورت ذات کا گھر سے نکل کے مردوں سے انٹریکٹ کرنا، فزیکل انٹریکشن جو ہے اس پر ایک بڑے قدغنیں لگائی جاتی ہیں مذہب کے حوالے سے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کم سے کم جو مذہب کے نام پہ ہیں وہ کھڑوں کے لوگوں کو صحیح اور غلط تو بتا سکتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے ان کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر، آپ جتنے نرسنگ سکولز دیکھیں، جی نرسنگ سکول کی میں بات کروں، پیرامیڈیکل کی بات نہیں کر رہا ہوں. جی صرف نرسنگ جتنے نرسنگ سکول آپ آل اوور پاکستان دیکھیں وہ خواتین کے لیے. جی ہاں. کیوں میل نرس کیوں نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مذہبی جماعتیں کم از کم جو ہے وہ میل نرسنگ سکولز کی طرف کیوں نہیں آتی، اس کے اوپر کیوں نہیں زور دیتی کہ یار میل نرس بھی ہونے چاہیے اور میل اس کے اوپر بھی ہونے چاہیے. اور جبکہ ضرورت آپ کو ایکچولی دونوں کی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی دونوں کی ہوتی ہے. میں نے اس لیے کہا، اور آپ دیکھیں کہ یار یہی ڈرت ہے فیمیل نرسز کی، اس لیے کہ جو کرسچن کمیونٹی یا دوسری کمیونٹی کے آپ دیکھیں نرسز میں زیادہ اکثریت ہوتی ہے، مسلمانوں کی کم ہوتی ہے. لیکن اگر آپ جبکہ یہ ایشو ہونا نہیں چاہیے، یہ ایشو ہونا نہیں چاہیے، یہ تو خدمت ہے. تو بالکل نہیں
ہونا چاہیے, یہ ایشو تو نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ نرس ہے, چاہے وہ پیرامیڈیکل ہے, وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے, اور اللہ پاک نے خود کہا ہے کہ حقوق العباد حقوق اللہ سے فوقیت حاصل ہے. سرور صاحب یہ تو جی میں سرور صاحب سے اب یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے میں صحافی ہوں, اور صحافت میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی مرد صحافی اور عورت صحافی نہیں ہوتے. آپ کو صحافت پریکٹس کرنی پڑتی ہے ایمانداری اور سادے اخلاقی تقاضوں کے ساتھ. میرے خیال میں میڈیکل میں بھی یہی ہے, نرسنگ میں بھی یہی ہے. ہمارے یہاں کیوں خاص طور پہ جو مذہبی طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات ہیں, تو مذہبی سیاسی جماعتوں کا کوئی رول نہیں بنتا کہ ان خیالات کو ڈیفیٹ کریں اور آگے بڑھیں اور یہ یقین دلائیں لوگوں کو کہ یہ لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو یہ خدمت کرنے جاتی ہیں, بڑا اچھا کام ہے. کیا کہیں گا آپ اس میں؟ دیکھیں یہ آپ ایک مخصوص جگہ کی بات, ایک مخصوص علاقے کی بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پورے پاکستان کی, پورے پاکستان کی بات کریں, بالکل پورے پاکستان کی. اب ہم ایک مخصوص علاقہ, ایک مخصوص جگہ کی بات کر رہے ہیں, وہاں ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں ہوں. اب مثال کے طور پہ ہم پشاور کا دورہ ہم نے کیا, جب یہ ہم ہیلتھ کے اندر یہ موبائل ہاسپٹل بنایا, تو وہاں ہمارے کچھ اپنے پختون بھائیوں سے بات ہوئی, یا وہاں قبائل کے لوگوں سے بات ہوئی ہماری ان سے. ہم نے ان کو ایک بات پوچھی, ہم نے کہا دیکھیں زیادہ تر عورتوں کے جیسے کوئی مسائل آتے ہیں, کوئی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے یا دیگر اور ایسی کوئی ایسی بیماری ہے جس میں عورت کو مشورہ کرنا ضروری ہے, وہ عورت کو زیادہ صحیح طریقے سے بتا سکے گی اپنا وہ مرض یا اپنی وہ بات. تو اگر آپ کی لڑکیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی, اگر آپ کی لڑکیاں پیرامیڈیکل اسٹاف میں نہیں شامل ہوں گی, تو وہ عورت کو پھر آپ کو مجبوراً کسی مرد کے پاس لے کے جانا پڑے گا کہ وہ مرد ڈاکٹر ہے یا کچھ ہے. تو آپ اپنی لیڈیز کو پڑھائیں, وہ آپ جب اپنی ایجوکیشن دیں گے اپنی لیڈیز کو تو وہ آپ کو دیکھے گی, تو آپ کا جو ایک ایشو ہے پردے کا وہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی لیڈیز کو ایجوکیشن دیں, آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں, ان کو ڈاکٹر بنائیں, ان کو انجینئر بنائیں, سول میں لائیں, ان کو پیرامیڈیکل اسٹاف میں لے کر آئیں. تو اس کو کنونس کیا ہم نے وہاں پر جا کے ان قبائل کے لوگوں کو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھ میں آئی. جی یہ جو ہمارا پورا یہ جو سارے جن پیشوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کے لیے پھر ہم معاشرے میں عزت بھی پیدا کریں, ہم نرس کو وہ توقیر دیں جو اس کا جو ڈیزرو کرتی ہے, ہم خواتین ڈاکٹرز کو بھی عزت دیں. ہمارے یہاں تو جو قبائلی علاقے ہیں, صرف خیبر پختونخوا میں نہیں یا اس کے آس پاس کے قبائل میں نہیں, ہر جگہ خاصے مسائل ہیں. کی بات کر رہے ہیں, ہر جگہ اربن ایریا کہیں بھی آپ جائیں وہاں کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ ہے کہ واقعی اس کے لیے دیکھیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے. وہ ہم جائیں گے, ہم اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے تو اپنے گھر سے نکلیں, تو پھر یہ سوچ یہی ہے. ابھی تک بدلنا ہوگا. ابھی تک یہ سوچ بدلنے کے لیے ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کا رول کیا رہا؟ مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے دکھائیے پلیز وہ رول. آئے گا جب وہ آئیں گے, جب آپ ان کو موقع دیں گے, جب ان کو آپ آگے آنے دیں گے, جب آپ کی پالیسیاں چینج ہوں گی, جب آپ کے مائنڈ سیٹ چینج ہوں گے, جب ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہوں گے جو لوگ یہ سب سسٹم کو بناتے ہیں. ہم سسٹم کو بدلنے کے لیے ہماری قوم کو بدلنا ہوگا, ہمارے ملک کو بدلنا ہوگا, ہمارے لوگوں کو ان کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا کہ اس سوچ پہ لائے. دیکھیں ہمارے بھی معاملات ہوتے ہیں. ہمارے مثال ایک چھوٹی سی دے رہا ہوں کہ ناشتہ پارک کا واقعہ ہوا, ہم نے 63 جنازے اٹھائے. اس کے بعد جو ہم نے لوگوں کو دیا, ان کے ہاتھ میں ہم نے قلم دیا, بندوق نہیں دی. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں دشمنی میں ان کے ہاتھوں میں بندوق تھماتے ہیں. یہ ہے سوچ کا فرق. آج ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم اور کتابیں جب ہم دیں گے, تعلیم دیں گے, ایجوکیشن دیں گے, ہماری ٹاپ پرائرٹی ہوگی. ہمارے بجٹ کا ہم ایک اس کو دیکھیں معاشرتی برائی ہے, ایک اس کے لیے ہمیں سب کو ایز اے معاشرہ کام کرنا ہوگا. ہم سوچ لیں کہ اب ہم نے اپنا جو بجٹ ہے وہ ہم نے ایجوکیشن اور صحت پہ لگانا ہے. آپ یہ دو چیزوں کو ٹاپ پرائرٹی پہ لے کر آ جائیں, اس ٹاپ پرائرٹی پہ لے کر آ جائیں. لیکن آج ہم ایک بات کہتے ہیں, ہمیں سرور صاحب ہمیں یہ نظر نہیں عمران آیا. صاحب ایک بات ہم لوگ کہتے ہیں, فری ہے ڈاکٹر کے لیے, سول اسپتال فری, جنا فری, یا فری دوائیاں فری. کوئی چیز بھی فری نہیں ہے. غریب کے لیے کچھ بھی فری نہیں ہے, عوام کے لیے کچھ فری نہیں ہے. اگر فری ہے تو وہاں ایم این اے, ایم پی اے, بیوروکریٹس, ٹیکنوکریٹس, ان کے حج فری ہیں, ان کے اسپتال فری ہے, ان کے آپ دیکھیں بل دیکھیں, لمبے لمبے بل ہوتے ہیں, وہ آپ فری میں سب علاج کرا رہے ہوتے ہیں. غریب کے لیے تو وہ دوا بھی بیچارہ وہاں سے وہ پرچی لے کے اسے کہتا ہے, جس سے کمیشن بندھا ہوا ہوتا ہے, وہ جا کے کہتا ہے وہ سامنے والی ڈسپینسری سے دوا لے کر آنا, اس کو پرچی کے ساتھ ہے. وہ ہاسپٹل فری, جنا فری ہے, سول فری, عباس فری, عباسی فری, ہر ہاسپٹل فری ہے. لیکن عوام کے لیے نہیں, اس لیے کہ ہمارے لوگ اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذات اور اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. اپنی تنخواہ بڑھوانے کے لیے تو وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ سوچ کو تو ہمیں بدلنا ہے. جب ہم اچھے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں گے تو اچھی پالیسیاں بنیں گی. ایک ڈاکٹر صاحب سوال پوچھوں گا بیفور آئی گو آن اے بریک. مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب
کہ بہت سی سیاسی جماعتیں جن کو جو ہیں وہ ایک کام یہ کرتی ہیں کہ وہ پی ایم اے کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، وہ اپنی پالیسیز بناتے ہوئے جو ہے وہ باقاعدہ کانفرنسز اور سیمینار کرتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کئی سیاسی جماعتوں نے یہ کیا، متحدہ قومی موومنٹ نے، نواز لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، یہ انٹریکشن ہوتی ہے۔ کوئی مذہبی سیاسی جماعتوں میں کوئی ایسا نظر آتا ہے آپ کو؟ ہمیں پتہ ہے جماعت اسلامی کرتی ہے اس طرح کی انٹریکشنز، لیکن اس کے علاوہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہبی حوالوں سے سیاست کرتی ہیں، کیا اس قسم کی انٹریکشن پی ایم اے کے ساتھ وہ کرتی نظر آتی ہیں؟ عمران بھائی بات یہ ہے کہ مجھے جو میرا ٹینیور ہے، پیچھے میں پریزیڈنٹ الیکٹ 2 سال رہا، ابھی مرکزی صدر ہوں، میرے ٹینیور میں تو مجھے کوئی ایسی اگزامپل نظر نہیں آئی ہے۔ دوسرا، ابھی صدر صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ جب ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوگا، ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم کریں گے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ آپ نے چینج کرنا ہے۔ آپ کو لوگوں کو یہ نہ لگے کہ یہ مذہبی جماعتیں صرف مذہب کے لیے آئی ہیں۔ اگر آپ ان کور ایشوز، یہ ایشوز جو بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں جیسے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اس چیز کے اوپر اگر یہ جماعتیں اپنا جو کردار ادا کریں صرف الیکشن میں ہی نہیں بلکہ پورا سال، تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طریقے سے چینج ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں میں اس طریقے سے چینج ہوگا، اور لوگ آئیں گے۔ ہمارے پاکستان کے زیادہ تر لوگ مذہبی ہیں، لیکن وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ مذہبی جماعتیں صرف مذہب کی بات کرتی ہیں، باقی ایشوز کے اوپر ان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مذہبی جماعتوں کو چاہیے کہ اپنی ہر اس چیز کے اوپر اپنی ایک پالیسی بنائیں اور اس کو سامنے لے کے آئیں، اور ان چیزوں کا بجائے اس کے کہ جی صرف کوئی ایشو اٹھے اسی کے اوپر بات کریں، بلکہ ان کے پاس آرگنائزیشنز بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ ان کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً یہ ان ایشوز کو اٹھاتی رہے اور لوگوں کا ذہن بناتی رہے۔ میرا تو ان کو یہی مشورہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، اور خاتون حضرات ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں واپس آتے ہیں صحت ایجنڈے میں، اور اس بحث کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں کہ ہمارے ہاں مذہبی سیاسی جماعتیں کیا کر سکتی ہیں اور کیا کر رہی ہیں، یہیں صحت ایجنڈے میں۔